أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. حدیث پاک کا ترجمہ ہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں. بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے. حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت. حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت ہر ایک بزم کی زینت درود پاک سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ ہم نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کی تلاوت، ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے اصلاح کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی قیامت کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیونکہ بات آئی امام کی کہ قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہم الحمدللہ شریعت کے معاملات میں یعنی فقہ میں جو نماز روزے شریعت کے مسائل ہیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں. اور طریقت میں یعنی راہ سلوک میں بھی ہمارے یعنی 4 ائمہ ہیں مثال کے طور پہ. فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 فقہ کے شرعی مسائل کے امام ہیں. اور 4 طریقت کے سلوک کے سلسلے بھی جو ہے اس کے بھی 4 امام جو ہے وہ معروف ہیں. یعنی ویسے تو شریعت کے یعنی فقہ کے بھی کئی سارے امام ہیں لیکن معروف 4 ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. یہ معروف اور مشہور 4 ہیں. ان کے علاوہ اور بھی ہیں. اس طریقے سے طریقت میں راہ سلوک میں 4 سلسلے یا 4 امام جو ہیں وہ معروف ہیں. غوث اعظم قادری سلسلے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کے، اور سہروردی سلسلے کے خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے کے، اور شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بانی اور امام اور پیشوا ہیں. ان کے علاوہ اور بھی سلسلے ہیں لیکن معروف اور مشہور جو ہیں وہ یہ 4 ہیں. اسی طریقے سے جو معاشرے میں اپنے دور کے حساب سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں
اور لوگوں کے عقائد میں، نظریات میں، معاملات میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کامل کے ذریعے سے، کسی عالم دین کے ذریعے سے ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، ایک امام اور ایک پیشوا اور ایک بانی جو ہے پیدا فرماتا ہے، تو وہ جو ہے ان باطل نظریات کا، ان باطل عقائد کا، ان باطل معاملات کا جو ہے وہ کلا کما کرتے ہیں اور ان کا مطلب مقابلہ کرتے ہیں اور معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو انہی عقائد و نظریات و معاملات و مسائل میں جو بگاڑ ہمارے زمانہ قریب میں پیدا ہوا، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رہنما، ایک پیشوا، ایک امام عطا فرمایا۔ تو چونکہ 25 سفر کے مہینے کی 25 تاریخ جو ہے وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی یوم عرس کی تاریخ ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور آپ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ معلومات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کی بہت بلند رتبہ ہستی ہیں۔ آپ سنیوں کے امام ہیں، حق کی پہچان ہیں۔ آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ دور جو ہے انگریزوں کا دور تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ جاری تھی اور 1856 میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ 1857 سے پہلے ہی سے انگریزوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اور ہندوستان کے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور پھر وہاں کے رہنے والوں سے ایک جو ہے کئی سالوں کے بعد 1857 میں ہی سمجھ لیجیے کہ مقابلے کی کیفیات پیدا ہوئی، اور اہل ہند مسلمانوں کی چونکہ حکومت تھی اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو وہاں کے رہنے والے ہندو بھی تھے، تو جو یا دوسری قومیں جو بھی تھیں وہ سب چونکہ ان کے علاقوں پر، ان کی جائیدادوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے تمام معاملات پر انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تھا۔ تو اب یہ مقابلہ جو ہے وہ 1857 میں شروع ہوا سمجھ لیجیے، اور یہ سلسلہ پاکستان کی آزادی تک 1947 تک، یعنی 1857 سے پہلے سے شروع کی جائے تو 1857 سے لے کے اور 1947 تک یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس 100 سالہ جد و جہد میں 1856 میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا دار صلاحیت عطا فرمائی۔ بچپن ہی سے آپ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، جو ہمارے بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اور شرارتیں کرنے کی عمر ہوتی ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات آپ سنیے کہ آپ نے بچپن میں یعنی چھوٹی سی عمر میں جو دودھ پیتے بچوں کی عمر ہوتی ہے اس میں آپ کی کیا مطلب شان تھی۔ تو مختصر تعارف ہم آپ کا سنیں گے۔ آپ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، ان فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے، یعنی دین میں تجدید یا دین میں جو ہے مطلب دوبارہ سے نیا پن، جو یعنی اس پہ یوں سمجھ لیجئے کہ باطل کی دھول چھا رہی تھی، جو باطل نظریات کی جو ہے وہ زنگ چڑھ رہی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی صفائی کر کے دوبارہ سے اس کو یعنی ایک
نیا پن عطا فرمایا، تو اس لیے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے، اور الحمدللہ دین کا پرچم بلند فرمایا۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت میں اس طرح عرض کرتے ہیں: تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، زور باطل کا دلالت کا تھا اس تب ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، یعنی اہل سنت کا چمن تو سرسبز اور شاداب تھا، اس پہ لوگ جو ہے وہ باطل کی تہ، باطل کی دھول، باطل کی زنگ چڑھانا چاہتے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی دلا، دلا مطلب نئی زندگی، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی دلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ 25 صفر یعنی صفر کی 25 تاریخ کو آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوم دھام سے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک مناتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ولی کامل سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت ملے، فتنے بھرے اس دور میں ایمان پر استقامت اور آخرت میں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب اہتمام ہے، کیا انصرام ہے، یوم رضا ہے چاروں طرف دھوم دھام ہے۔ ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ باب مدینۃ العلم یعنی شہر علم کے دروازے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ترجمان القرآن یعنی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں فرماتے ہیں ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے اس کے نام سے بلایا جائے گا، جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یعنی یہ گویا کہ روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے۔ میدان محشر کا منظر یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کو اپنا پیشوا لیڈر امام مانتا ہے، ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے پاس جمع کر دیا جائے گا اور سب کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ مثلا الحمدللہ حنفی ہیں ہم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں پکارا جائے گا اے حنفیوں، اے ابو حنیفہ کے ماننے والوں، سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ جو امام شافعی کے ماننے والے انہیں پکار پڑے گی اے شافعیوں تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ اسی طرح جو راہ طریقت میں غوث پاک کے ماننے والے ہیں انہیں پکارا جائے گا اے قادریوں تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ چشتیوں کو پکار پڑے گی اہل چشت تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم رضا بھی ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں،
دین کی تشریح اور وضاحت میں مسلک حق اہل سنت یعنی مسلک رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ پکار پڑے گی اے رضا والو تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ اب تصور بات یہ کہ سب کو ان کے امام کے گرد جمع کر دیا گیا، اب حساب کس انداز سے لیا جائے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے یہی یوم ندعو کل امام، یعنی تمہیں ہر ایک کو جو ہے اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ تو اسی آیت کریمہ کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمائی۔ ارشاد ہوا یدعا احدہم فیعطی کتابہ بیمینہ، ان کے پیشوا کو بلایا جائے گا، ہر قوم کے ہر جماعت کے پیشوا کو امام کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو ایمان والا ہوگا جو حق پر ہوگا اس کے امام کو بلایا جائے گا اور اس کا امام کا نام عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَيَمُدَّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذِرَاعًا، یعنی اس امام کا اور پیشوا کا قد 60 گز لمبا کر دیا جائے گا، یعنی اس کے قد کو جو عام دنیا میں نارملی قد تھا اس سے بڑھا کے 60 گز کر دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے جنت میں سبھی کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کے برابر یعنی 60 گز کا ہوگا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کا دراز قد تھا، مطلب لمبا قد تھا، 60 گز کا تھا۔ تو قیامت میں سب کے قد جو ہے وہ اسی یعنی سائز کے کر دیے جائیں گے، اس لیے اس پیشوا کا قد بھی بڑھا دیا جائے گا۔ مزید فرمایا وَيُبَسَّطُ وَجْهُهُ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ، یعنی اس امام پیشوا کا چہرہ چمکا دیا جائے گا، اس کے سر پر موتیوں کا جگمگاتا ہوا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا نرالا منظر ہوگا۔ وہ نیک ہستیاں جنہیں آج ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا تو ہم میدان محشر میں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے امام و پیشوا نیک اور بزرگ ہستیوں کو جگمگاتا ہوا تاج پہنا دیا جائے گا۔ ارشاد ہوا اس بات میں فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، اب وہ امام اور پیشوا خوشی سے چلتے ہوئے اپنے پیروکار کی طرف تشریف لائیں گے۔ فَيَرَوْنَهُ مِن دُونٍ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ ائْتِنَا بِهَٰذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَٰذَا، اس امام کے پیروکار اپنے امام کو خوشی سے آتا دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تاج اور طرف روشنی کے پھیر رہا ہوگا، تو پیروکار عرض کریں گے اے مالک کریم ہمیں بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما اور ہمارے لیے بھی اس میں برکت رکھ دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا حتیٰ یأتیہم فیقول لہم ابشروا بکل رجل منکم مثل ھذا، یعنی اب وہ امام چلتے چلتے اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا، آتے ہی انہیں دیکھ انہیں خوشخبری سناتے ہوئے فرمائیں گے، وہ امام فرمائیں گے اپنے پیروکاروں سے خوشخبری سناتے ہوئے تم میں سے ہر ایک کو ایسا ہی انعام اور ایسا ہی جگمگا کا تاج عطا کیا جائے گا۔ اللہ وغیرہ کا بات آگے بھی ہے، مگر یہاں ٹھہر کر ذرا اس منظر کا تصور پاتی ہے۔ فرض کیجیے اللہ کرے کہ جیسے آج ہم فرض کر رہے ہیں روز قیامت ایسا ہی ہو اور انشاءاللہ اللہ پاک کے رحمت سے ایسا ہی ہوگا۔
ہوئے ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ہمیں خوشخبری سنائیں گے کہ رضا بابوں کو جاؤ. جیسے اللہ پاک کے نعمت سے آج مجھے نوازا گیا ہے، میرے پیچھے چلنے کی برکت سے تم سب کو ایسے ہی انعامات عطا کیے جائیں گے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. حدیث پاک کا بقیہ حصہ سنیے. وہ لوگ جو آج غیر مسلموں اور گمراہوں کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، جن کی باتیں مانتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی غیر مسلم پیشوا کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. اس کا قد بھی حضرت آدم کے قد کے مطابق 60 گز کر دیا جائے گا اور اس کی پیشوائی کے نشانی کے طور پر آگ کا ایک تاج پیدا کیا جائے گا. فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَٰذَا اللَّهُمَّ لَا تَأْتِنَا بِهَٰذَا. یعنی اس کے پیروکار سے دیکھیں گے، کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اے رب کریم ہمیں ایسے نحوست میں مبتلا نہ فرما. مگر افسوس فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنكُمْ مِثْلَ هَٰذَا. وہ غیر مسلم پیشوا اپنے پیروکاروں کے پاس پہنچے گا، کہے گا اللہ پاک ہم سب کو دھتکارے، بے شک تم سب کے لیے بھی ایسی نحوست ہے جیسے تجھے ملی. اللہ اکبر کے اسلامی بھائیوں کو یہ جو آج نیکوں کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کرام حضرات صدیق فاروق عثمان والے رضی اللہ عنہ کو اپنا پیشوا بنایا، جنہوں نے اہل بیت پاک کی محبت کو اپنا پیشوا بنایا، جنہوں نے اولیاء کرام کو اپنا پیشوا بنایا، جن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ سونپ دیا، روز قیامت کو کس حال میں ہوں گے. ابھی ہم نے حدیث پاک میں جو سنا وہ منظر بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے. وہ نصیب جو آج غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کے راستے چلتے ہیں، گناہوں کے پیچھے چلتے ہیں، کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. مصطفیٰ صحابہ و جبریل اور مصطفیٰ اولیاء کو اپنا استاد اور پیشوا مانتے ہیں. ان کی رسوائی کو منظر بھی ہمارے سامنے ہے. اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم کس راستے پر چلتا ہے. نیکوں کے پیچھے چلیں گے تو نیک انجام نصیب ہوگا، بدوں کے پیچھے چلیں گے تو ہمارا برا انجام مطلب ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں کہ ہم میدان میں چل کے کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کسی کی پیشوا کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ اپنی سوچ کو درست کریں. اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم. یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں پورا مناسب کے الفاظ پر غور کیجیے. میں آپ ہم سب کو اس کے امام کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ میں کسی کو امام نہیں مانتا، اس کا حال اس کا کیا حال ہے؟ کہا جاتا ہے من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. جس کا کوئی پیر نہیں، یعنی جس کا کوئی شیخ نہیں، کوئی استاد نہیں، شیطان اس کا پیر ہے، شیطان اس کا استاد ہے. علماء کرام فرماتے ہیں بعد میں پورے جذبات موجود ہیں جو مشائخ کرام کو مانتے ہی نہیں. یعنی جو کسی کو اپنا امام، اپنا شیخ، اپنا استاد، اپنا پیر نہیں مانتے، تو شیطان اس کا رہنما ہوتا ہے. شیطان اپنے راستے چلاتا ہے اور پھر وہ مختلف بات کے نظریات میں اپنا قائد میں گرفتار ہو جاتے ہیں. آج وہ لوگ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر جو وہ سنتے ہیں لوگوں کو کوئی ایسا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کس سوچ کا، کس خیال کا آدمی ہے. بس وہ حدیث سنائے گا، تو قرآن کی آیت پڑھے گا، تو تفسیر بتائے گا. ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کی آیت وہ جو ہے بھی نہیں. یہ حدیث بات حقیقت میں ایسے ہی ہے یا اس میں کچھ نظر بدل ہو گیا. ٹرانسلیٹ کرنے والے نے، ترجمہ کرنے والے نے کچھ اپنی طرف سے اٹھ کے ایڈیشن کر دیا. ہمیں نہیں پتہ. بس ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ کچھ اور تھی، یعنی شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ اپنی محبت میں وابستہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی، وجہ کا توازن وعدہ، توازن کے معنی ہوتے ہیں جیسے گمراہ، بعض لوگوں نے کر دیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا معذرت کا ترجمہ، اور ہم نے آپ کو ہدایت کی راہ دی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہاں کے معلوم، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے اپنے کتنے گناہ معاف کر دیے، مطلب پیچھے جو گناہ تھے آگے جو گناہ کر رہے تھے معاذ اللہ، تو بھی لوگوں کو کیا ہدایت دے رہے تھے؟ مطلب قرآن کا ترجمہ لوگ اگر اپنی سوچ سے کریں گے تو ڈکشنری میں عام نارملی معنی ہے اس کو دیکھ کے کر لیں گے تو پھر کیسے پکڑے جائیں گے؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو تشریحات کی ہیں، حدیثوں کی جو قرآن کی آیات کی تفصیلات بیان کی ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہماری جو مطلب شریعت کے معاملات ہیں، نماز کی جو اعمال کی ادائیگی ہے، وہ حدیث و قرآن سے علیحدہ نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے کبھی خدا قرآن پڑھ کے دیکھا نہیں، ہم نے کبھی حدیث پڑھ کے دیکھی نہیں۔ اب ہمیں لوگوں نے ڈسائڈ کر دیا کہ جو ہے ایسے حدیث سے اور ایسے آیت سے حکم ہے حکم ہے، اور ہم ڈسائڈ ہو گئے اور ہم نے ویسے دفعہ جب سے ارے بھائی ہم جو نماز پڑھ رہے تھے وہ ڈسائڈ حدیث نے خلاف کرنا آپ نے سوچا تو ویسے جو حکم بنے ہوئے کہ جو بغیر حدیث کے اور بغیر قرآن کی آیات کی تشریحات کے ایسی نماز پڑھ رہے ساری کی ساری نماز جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکی ہو، کوئی سی بھی ہو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی، لوگ بے وقوف نہیں ہے۔ آج جو اس طرح سے رشتہ کرنے جاتے ہیں تو جگہ پوچھتے ہیں کہ بھائی خدا جگہ رشتہ کرنے آئے ہیں، یہ رشتہ تو مجھے لوگ اچھے ہیں، قابل اعتماد ہے کہ نہیں، تو ہم کوئی چیز خریدتے تو 10 جگہ پوچھتے ہیں، کوئی رشتہ کرتے ہیں تو 10 جگہ پوچھتے ہیں، لیکن حدیث پہ عمل کرنا ہو، قرآن پہ عمل کرنا ہو تو اپنے امام سے آ کے نہیں پوچھے، ہمارا دوست جو سبق میں بیٹھا ہوا نا وہ ہمیں گائڈ کر دے گا کہ قرآن میں تو اتنے حدیث میں تو اتنا گائڈ کرے گا، بھائی آپ اپنے امام سے تو آگے جس کے پیچھے آپ نے اپنا سب کچھ مطلب دین تو نہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مطلب عدالت کے ایام میں، بیماری کے ایام میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کا امام بنایا، 18 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کی آیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو اپنا امام، اپنا امیر المومنین کیسے مان لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے ان کو اپنا ہمارا امام بنا دیا، ارے نماز تو دین ہے، یہ دنیا بھی ہمارا جو ہے، یہ دنیا کی بادشاہت ہے، یہ تو دنیا کی چیز ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کے لیے، ہماری نماز کے لیے ان کو ہمارا امام بنا دیا تو ہم دنیا کے لیے اس کو اپنا امام بنائیں۔ تو ہمیں جو ہے مطلب اپنے امام کے پاس، جس کے پاس ہم نے اپنا دین رکھ دیا، اس کے پیچھے آگے نماز پڑھنے اس سے پوچھو کہ بھائی اب حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، شافعی نماز پڑھ رہے ہیں، مالکی نماز پڑھ رہے ہیں، اشعری نماز پڑھ رہے ہیں، آیا یا حدیث کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا کسی کمرے میں بیٹھ کے ہم نے گائڈ کر دیا اور ہم نے گائڈ کر دیا، ایسا نہیں کریں، اپنے دین کی عبادت کریں۔ یہ دین ہمیں جو ہے وہ کباڑی کی دکان سے نہیں ملا ہے، کہ ڈبے والے نے ہمیں نہیں دیا ہے،